وہ کیسے دلجوئیاں کرتا ہے. اب سلسلہ علیہ چشتیہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, چھوٹا نا نہیں, روزنی ماں ابراہیم پیدا کرتی. میرے حال صرف گلاں نہیں سنائیاں, کام کیتا ہے حضرت. اور کام ہی کی کیتا ہے, بلخ دی بادشاہی نو ٹھوکر ماری ہے. کوئی چھوٹا کام ہے جی؟ ایسے کو 10 روپے نہیں چڑھتا ہے, آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے. بتایا کہ عشق کہتے کس کو ہیں؟ وہ لکھا ہوا ہے نا, مالک کرم کرے گی کسی پہ. یہ یار فرید کیا کرم کرے ایباں والیاں دے متھے لالڑیاں ہیں. جب وہ کرم کرتا ہے پھر اسباب بنتے ہیں. وہ لکھا ہے آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے, اندر چنگیاڑی لگ چکی تھی. انہوں نے پنجابی چ کہتے ہیں نا وہ پامڑ بننا سی. وہ آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے تو ایسے لگا وہ گیا ہے گزر کے. آپ جو ہوتے ہیں نا یہ بادشاہ بڑے نفیس مزاج ہوتے ہیں, آپ اٹھ بیٹھے, تھوڑ چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی. آپ نے باہر کھڑے پہرے دار کو بلایا. آپ نے فرمایا ڈیوٹی میں اتنی کوتاہی کیوں ہوئی, کون گزر کے گیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور ہم ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں, گزر ہی کوئی نہیں سکتا. فرمایا نہیں گزرا ہے کوئی؟ نہیں حضور نہیں گزر ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ اپنے پلنگ پہ آ کے بیٹھے, وہ جو گزرا تھا نا وہ واپس آیا. آپ بھی الرٹ کھڑے تھے, آپ نے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا چھت پہ کیا کر رہا تھا؟ بس کرتا ہے حضور میرا اونٹ کھو گیا, میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری مات تو نہیں ماری گئی, چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملے. چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے. وہ آگے صرف کرتا ہے حضور جی چھت پہ کدی اونٹ نہیں لبا تو پھر منو دسو پلنگ تے کدی رب لبا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے حضرت. وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت اس طرح کی چوٹ لگا کے گیا. پھر وہ کہتے ہیں نہ پری رہی نہ جنوں رہا, نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا, جو رہی تو بے خبر ہی رہی حضرت. پھر حضرت جی اور ایسے میں نے کہا نا چل کے دیکھو, لیکن پتر اخلاص شرط ہے, اخلاص شرط ہے. پھر دیکھو اس راستے کے مزے. لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم خود فرماتے ہیں, افراد نے ایک رات سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں, 2 بندے ہیں, ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے وہ لکھ رہا ہے, ایک لکھوا رہا ہے. خواب میں فرماتے قریب گیا, سلام کا, انہوں نے جواب دیا. فرماتے میں نے پوچھا بھائی تم دونوں کون؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں. فرماتے میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو تو یہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں رجسٹر میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا, جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. وہ یہ لکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تو بھی تو اسی راستے کا مسافر ہے, تو پوچھ ذرا کہ تیرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا ذرا دیکھو میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے 1 2 اور آ کے ادھر ادھر کی اور کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو نہیں ہے. فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. کہتے میں نے اور محنت کی, جب 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دی, جہاں ایک قرآن کریم ختم کرتا تھا 2 کر دی, اور محنت کی. فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں, پھر 2 ہیں, ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. فرماتے میں گیا سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. فرماتے میں نے پھر وہی سوال کیا بھائی کیا لکھوا رہے ہو, یہ کیا لکھ رہا ہے؟ کہتے آج ان کا جواب مختلف تھا. وہ کہنے لگے میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس دن کون تھے جنہوں نے راضی کر لی ہے, آج کون ہے جن سے اللہ راضی ہے. راضیتم مرضیہ. ٹھیک ہے جی. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے نہیں آج پوچھا, میں نے دل میں کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لی ہے, یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے, تیرا نام کیسے آ گیا؟ فرماتے میں خاموش کھڑا رہا. تو فرشتے کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے رجسٹر میں نام ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا, اور یہ تو ان لوگوں کا رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے, میرا نام کیسے آ گیا؟ تو فرماتے فرشتے آگے سے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو, اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. دیکھو کیا کیا ہوتا ہے, پھر دیکھو کیا کیا رنگ چل کے کیا بات ہے, یہ رستہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. رستہ ہی حق رہے گا ماشاءاللہ. قبلہ کا اس سے مبارک ہے, بڑی بزرگ شخصیات موجود ہیں. میں جتنی اسٹیج پہ علماء بزرگ ان سے سوال نہیں ہے, آپ سے اور خود سے, چلو ان سے برکتیں لیتے ایک سوال کر لیتے ہیں. میری عمر 37 پوری ہو گئی ہے, 38 لگ گیا مجھے, میں 38, آپ کی بھی جتنی آپ بھی کاؤنٹ کر لیں. ایک سوال کا جواب دیں دل میں, اونچی نہیں لینا. پھر میں عرض کر رہا ہوں شخصیات سے سوال نہیں ہے, خود سے اور ان سے.
میرے 38، آپ کے جتنے ہیں کاؤنٹ کر لیں. سچ بتائیں ذرا، کبھی دل میں خیال آیا اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کبھی خیال آیا دل میں؟ آ ہی گیا ہو کبھی، ایویں بیٹھے ہی آ گیا ہو، یا آپ نے کبھی اسپیشل بیٹھ کے سوچا ہو اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں آیا دل یار، تو اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے یار، اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون انا للہ وانا الیہ راجعون. اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے. اور کسی نے کہا تھا نا اے یار تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. اس لیے حضرت جی اپنے اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور اپنا اخلاق اچھا کرو، اخلاص پیدا کرو. تو بس کوشش کرو حضرت اللہ اور اللہ کا رسول راضی. اور میں آپ سے کہوں گا یہ سستا سودا ہے، مہنگے سودے انہوں نے کر دیے. سودا سستا ہے، مہنگے سودے وہ کر گئے. وہ لکھا نہیں تھا مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اوکھے سودے کر گئے. تجھ سے مانگا کسی نے بیٹا؟ تجھ سے مانگا کسی نے بھتیجا؟ تجھ سے مانگا کسی نے بھانجا؟ اوکھے سودے وہ کر گئے. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. حضرت اوکھے سودے وہ کر گئے میاں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں بڑی دوستی تھی آپس میں، دونوں صحابیوں میں. یہ جنگ احد سے ایک دن پہلے دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دعا ایک دوسرے کے لیے غائبانہ کی جائے نا وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کل جنگ ہے، کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، آؤ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں مدینہ شریف چلے، مسجد نبوی شریف چلے گئے. ایک کونے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے، ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. پہلے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی. آپ دعا کیا کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے کبھی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس کو چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر اور اس کا مال ہے وہ میرا ہو جائے. جب یہ خاموش ہوئے نا حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین. پھر آپ نے دعا شروع، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. پھر آپ نے دعا شروع کی. آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے کبھی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے. یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے، لیکن آگے عشق نے انگڑائی لی اور حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا بدل گئی. آپ پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور کل بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں کہ گردن کٹی ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ تم آگے سے جواب دوں اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کیا گیا ہے. اوکے سوتے پتر انہوں نے کر چھڑے دیں. آج سوکھا سودا جی کر لو یار، آج کر لو. حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ لیکن آپ کی پوچھتی اس طرح سی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کو پتہ لگ گیا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا پیچھے سے کپڑا اٹھاؤ. انہوں نے اٹھایا، حضرت عمر نے پشت چوم لی، یہ آگے سے رو پڑے اور رو کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. آج سوکھے سودے کر لو یار، کر لو سودے. 5 وقت دی نماز پڑھو، اپنے اللہ کو یاد کرو اور محبت کرو جی. اور جتنے احباب بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. جی اپنے بچوں کو عالم، اور اسپیشل یہاں جو امیر احباب بیٹھے ہیں نا میں ان سے کہوں گا
آپ بناؤ جی، آپ بناؤ. جب حضور نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ کسی پنڈو کو مولوی لب کے ہو جانا نماز پڑھائے. مصلی پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا گیا. حضور نبی علیہ السلام کے زمانہ علالت میں عبد الرحمن ابن عوف نے نمازیں پڑھائی. دونوں وقت کی ہر لحاظ سے پاورفل شخصیات تھی. یہ نہ کو سمجھے کہ یہ عام لوگوں کا کام ہے، یہ خاص الخاص لوگوں کا کام ہے. جتنے یہاں امیر لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت. میں حضرت جی یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ٹھیک نے. میں 2 بار باہر گیا ہوں یورپ، 2 بار مجھے باہر جانے کا موقع ملا. میں نے دونوں بار نا کچھ نوٹ کیا جو ہمارے ہاں بالکل ہی نہیں ہے. مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے نا میں اکثر ٹکرا جاتا تھا کسی نہ کسی سے، کیونکہ اکثر تو آپ کو پتہ ہے وہاں ماحول اس طرح کا کہ سر نیچے کر کے چلنا پڑتا ہے. تو میں اکثر نا ٹکرا جاتا تھا. تو میں نے وہاں دیکھا حضرت اگر آپ کسی سے ٹکرا گئے نا وہ آگے سے معذرت کرتے ہیں، سوری سر سوری، اور معذرت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ شرم آ جاتی بندے کو. ذرا تسی دسی ہو جیسی باہر جانے ہیں کسی نے واج جائیے کی ہونا بلا کوئی انا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا. دکھ کس بات پہ ہوا؟ ان کے پاس بخاری نہیں ہے، ان کے پاس مسلم نہیں ہے، ان کے پاس ریاض الصالحین نہیں ہے، ان کے پاس قدوری نہیں ہے، ہدایہ نہیں ہے، ان کے پاس تفسیر جلالین نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی انداز ہے کہ میرے پاس سارا کچھ ہی ہے لیکن انداز کوئی. وجہ علم نہیں. ساری رات محفلیں چلیں گی، نعت کھائیں گے، ایک عالم دین نہیں بلایا جائے گا. نقیب صاحب ہیں ان کا اپنا ہی مزاج ہے. انہیں ایک شیر اتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے تو کوتھو چکنا ہے. ساری رات محفلیں ہوں گی، ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھی جائے گی. ایک آیت. پھر کیا ہوا؟ بگڑ گیا. اب دیکھیں نا جی حضور، میں بس بات مختصر کروں گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بزرگ تھے جی، یہ ہمارے اسلاف تھے. آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ایک دن بڑی قیمتی چادر اوڑھے نا، آپ بغداد شریف کے بازار سے گزر رہے تھے خود کو چھپا کے. وجہ اس طرح گزروں گا لوگ جمع ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کسی کو چوٹ آئے گی. اس لیے حضور غوث اعظم خود کو چھپا کے گزر رہے ہیں. جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو لکھا بازار میں اس وقت کپڑا چور کھڑا تھا. اسی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے کہا لے بھائی جتنی قیمتی چادر ہے اگر چرا لوں تو مجھے تو کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے. اگر پتہ ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا. اب وہ بھی پیچھے چل پڑا. لیکن بازار میں چادر نہیں چھیننی کیونکہ آگے رش ہے. اگر چادر چھین کے بھاگوں گا مزاحمت ہوگی، بڑی جلدی پکڑا جاؤں گا. چادر وہاں چھین کے بھاگنی ہے جہاں آگے بندے نہ ہوں، لوگ نہ ہوں. اگر ہو بھی تو کوئی اکا دکا ہو تاکہ آسانی رہے بھاگنے میں. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان. کیا آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے؟ اس نیت سے چل رہا ہے. پتا تھا، آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے نکل گئے نا، رش کوئی نہیں رہا. اس کے مطابق جگہ ٹھیک ہے چادر چھیننے کے لیے. اس نے جناب حضور غوث پاک کی چادر کو ہاتھ ڈالا اور اس نے کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. وہ چادر کھینچ رہا، اس کو کچھ نہیں کہنا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو لیکن پھڑ چادر میری نہیں. پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو. پترا تو بہ کے سن لینا تو مجھے لاکھ روپیہ مل جائے. بھائی نہ اٹھے کوئی نہیں، میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یا اللہ چادر پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر. یا اللہ پھر جو ہوں پھاڑی لئی سوں تو پھر انج دا کرم کر پھڑ کے نال ہی جنت چ جائے. اے تے میں سنائی باہر میری بھاویں پھڑ کے ویکھ لو کی کراں گا میں نہیں. اس وقت ضرورت ہے. آج تو ہم بہت آگے آ گئے. اقبال پھر تب رویا، اقبال تب رویا حضرت، اور رو کے کیا کہتا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بدلو بتاؤ، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. حضرت سیدنا مالک بن دینار
लाजमी तो नहीं कि सारे मानने वाले ही हों, ना मानने वाले भी होते हैं, और हमें बड़ा बड़ा सामना पड़ता है ना मानने वालों से, बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। वो लिखा है कि हजरत ने कहीं जाना था तो रास्ते में कोई घर था जो ना मानने वाले में से था, उनको पता चल गया हजरत ने गुजरना है, उन्होंने सारे पिंडू सवा इकट्ठी कर ली कि तू हजरत ने लंघना है ना, तो हजरत सवा सुटनी। आप जब वहाँ से गुजरे ना, वो पहले छत पे इंतज़र खड़े थे, उन्होंने ऊपर से हजरत पे ना सवा फेंकी राख, हजरत की पग, हजरत का चेहरा, हजरत की दाढ़ी, हजरत के कपड़े सब खराब हो गए। आप ऊपर देखे तो मुस्कुराए, मुरीदों से नहीं रह गए, वो लड़ने पे उतर आए। आपने फरमाया भाई सवा मेरे ते सुटी गई लड़न तुसी दे, सुभान अल्लाह, हल कीती हजूर सी ते तां ही लड़न दे ने कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ क्यों सुटी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ क्यों ਵਸਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ खुश क्यों होंगे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा नहीं आया? पर मैं तो इस बात पे खुश हो रहा हूँ, शुक्र है सुहा जी गल मुक गई, बाकी जिवें काम मेरे ने मैं तो अग दे लाए बदल इल्म। इस वक्त पाकिस्तान को इल्म की ज़रूरत है, इस वक्त पाकिस्तान को इल्म की ज़रूरत। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ तो हैं हजरत शख्सियात, जैसे हजरत मुझे बता रहे थे कि किबला शमसुल फुक़हा आपने 12 साल की उम्र मुबारक में पहला मुनाज़रा किया। भाई कर्म था तो किया ना है, ये किताबों से नहीं होती बातें, ये कर्म होता है हजरत। हजरत मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन की तरफ काजी बना के भेजा। कहते मैंने अर्ज़ की महबूब मैं तो पढ़े कुछ नहीं, मैं फैसले किस तरह करूँगा? तो कहते महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना दायां दस्ते मुबारक मेरे सीने पे रखा। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं मैंने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की ठंडक को अपने सीने में महसूस किया। फरमाते उसके बाद को फैसला था ही ना जो मौला मुश्किल कुशा न कर सका हो। इन गाय मुबारक का फैद होता है। अरसाए दराज आपने बैठ के हजरत जी इल्म बांटा, लेकिन हजरत जी ज़रूरत यह है कि सिलसिले को लेके चले हैं साहबजादगान, लेकिन आओ पुत्र हम भी हिस्सा डालें। बड़ी शान है उलमा की, ये मेरी बात याद रखना। दूसरी बात है हमारे मुआशरे का मिजाज थोड़ा और बन गया, हमने कदर नहीं की उलमा की, हमने कदर नहीं की उलमा की। अल्लाह ये हदीस सिर्फ उलमा के लिए, मुझे खुद पीरो मुर्शिद से खिलाफत है, बरेली शरीफ से खिलाफत है, लेकिन अगर मैं भी अपने साथ दरसे निज़ामी को निकाल दूं, आलिम निकालूं, तो फिर मेरे लिए भी नहीं है, भावें मैं पी रही हूं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी आलिम बाअमल को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम बाअमल के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, जिसने किसी आलिम बाअमल से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफहूम है जब कोई आलिम बाअमल किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरता है अल्लाह उसके गुजरने की बरकत से 7 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शान आलिम की है कि पानी की मछलियां भी आलिम के लिए दुआ करती हैं। ठीक है मुआशरे ने कदर नहीं की। आज हजरत जी चौकीदार जो एक फैक्ट्री के बाहर गन लिए खड़ा है उसकी तनहा भी एक इमाम मस्जिद से बेहतर है। ये हमारे मुआशरे का आदमी है, कहते हम कुछ हैं करते हम कुछ हैं। एक वो शख्स जिन्हें 8 साल मैंने मदरसे में पढ़ा है, मैं हजरत जी अपने वाला साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, जिन्होंने कहने में कभी तीला भी नहीं भन के देखा, लेकिन अल्लाह की कसम है मदरसे में मैंने भी अपने कपड़े अपने हाथों से धोए। मैंने कभी अपने घर में सूखी रोटी नहीं खाई, मदरसे में मैंने भी जली रोटियां खाई हैं। कभी मैंने खाली चनों की दाल नहीं खाई थी, मदरसे में मैंने भी 8 साल खाई हैं। लेकिन क्या एक आलिम पूरा महीना 4 जुमे 5 नमाजा जनाजे भी बच्चों को कुरान भी मसाइल भी हदीस भी सारा कुछ ही महीने बाद कितना 8,000 10,000 11,000 12,000 बुरा थे। सिर्फ बंदा एक दिन सुभान अल्लाह, ये मुझे भी आता है करना पड़ा है नहीं। एक दिन दाढ़ी है नहीं है, पग है नहीं है, नमाज है नहीं है, बस सिर्फ 1 घंटे का 1.5 लाख मतलब अज कुरान की कोई शान नहीं थी। कुरान वाले को महीने बाद 12,000 और सुभान अल्लाह, हदीस वाले नू बुखारी वाले नू मुस्लिम वाले नू निसाई वाले नू तिरमिज़ी वाले नू इब्ने माजा वाले नू हिदाया वाले नू कुदूरी वाले नू जलालैन वाले नू
ریاض الصالحین والے نو، نور الہدا والے نو، شرح جامی والے نو مہینے بعد 8,000 اور جڑا کہندا ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، یار خدا دا واسطہ کوش کرو، خدا کا واسطہ کوش کرو تھوڑی سی، اور سنیو خدا کا واسطہ کوش کرو تھوڑی سی، تمہارے اس عمل کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ آج وہ سیٹ، آج وہ جگہ جو ساری سیٹوں سے شانوں والی تھی، آج تم نے سب سے عام اس کو کر دیا تھا۔ آج لوگ پیریاں بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، آج لوگ پیریاں بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں، ان کو کوئی خدمت خلق کا اتنا شوق نہیں چڑھا۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ سب نے پتہ ہے ڈاکٹر بن کے تنہا کی ہونی ہے تے امام مسجد بن کے تنہا کی ہونی ہے، اس لیے بدلو پتر، اس لیے بدلو، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، بدلو اپنے آپ کو، اپنا مزاج بدلو۔ اور میں یہی کول پڑھ کے بس ایک بات سنا کے گفتگو ختم کروں گا جو قدر والے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ بدلو پتر، بدلو، ہم کو نعت خانے کے خلاف نہیں ہیں، ہاں ہمیں بھی ٹھنڈ پڑتی ہے سن کے سب سے اولا اولا پتر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، جن نے کتیلا بھی نہیں پنے ہیں، ایویں 4 دن کی شکل بیٹھا دے ہے سیکھ لیا۔ اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی اللہ بڑے صاحب، لیکن صبر کر لینا، انشاءاللہ آخرت میں تمہاری قدر اللہ اللہ کا رسول کریں گے۔ اس لیے پتر یہ جو فیض ہے، میں بس نہیں تھی، میں تصویر دیکھ کے کہہ رہا ہوں یار تصویر سے بابے ہوری ایڈے سونے نے تو کی کچگی ہون گے، تصویر سے بابے ہوری ایڈے سونے نے، سبحان اللہ ہے قبلہ شمس الفقہا، کیا یار جاؤ جلال ہوگا یار، تو واقعی ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آئے، دیکھو یار تصویر کتنی سونی ہے، کیا نورانی سونا تھا۔ پتر قدر کرو علماء، تمہیں غلطیاں ہوتی ہیں، بندوں میں ہی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی مچھاں بڑی ہیں، میں ٹھیک ہے یار غلط ہے، میں کوئی دلیل نہیں دوں گا، دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن تینوں مچھاں ہی لبی ہیں، پاگ نہیں لبی ہے، تینوں داڑھی نہیں لبی، تینوں سینے کی قرآن نہیں لبا، حضور تے مسلے تے کھڑونا بھی نہیں لبا، حضور دے ممبر تے بیٹھنا بھی نہیں لبا ہے۔ پتر تم نے اینکیں وہ لگا لی ہیں جس میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں، وہ اینکیں لگاؤ جس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، بدلو اپنی اپنی اینکیں۔ تم نے اینک کی وہ لگا لی ہے جس میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ، آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس بھی تھے حضرت جی، روز بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کی کرسی لگائی جاتی تھی، آپ حسب معمول بیٹھے تھے، زلزلہ آ گیا، وہ کینگرے گرنے شروع ہو گئی عمارت کے۔ اب قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں بھائی جان بچاؤ، لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھا۔ حضرت نے بھی بادشاہ کا کوئی دھیان کیا، آپ اٹھے اور دربار سے باہر تشریف لے گئے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں نہیں اٹھا، میرا وزیر دفاع نہیں اٹھا، وزیر خارجہ نہیں اٹھا، وزیر خزانہ نہیں اٹھا، وزیر فلانا فلانا نہیں اٹھا، وہ یہ مولوی اٹھ کے چل دیا۔ وہ پیچھے سے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ کو پکار کے کہتا ہے او مولوی، کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ ارے میں نہیں اٹھا، کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ آپ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کی جانب دیکھ کے آپ نے جواب، آپ نے فرمایا سنو بادشاہ، ہاں میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر بھی گیا، اگلی دن تیری جگہ اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین کا انتقال ہو گیا، نیا سعد الدین بنتے بنتے 40 سال لگ جائیں گے۔ یہ جو تمہیں لوگ نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو بزرگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو یہ وہی ہیں جن کے لیے کسی نے کہا تھا ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔
الحمدللہ صاحبزادگان موجود ہیں، قبلہ موجود ہیں، حضرت موجود ہیں. آپ نے میرا عذر قبول کرنا ہے. مجھے نام نہیں آتے، اگر آتا تو میں ایک ایک کا لیتا. یہ عذر قبول کرنا ہے آپ نے، میں ایک ایک کا نام لیتا ہے. لیکن اس طرح ہوا کہ قبلہ شمس الفقہا کے مثال ہوتے بالکل این بین اسی لیول کی شخصیت آگے بٹھا دی گئی. شاید زمانے لگ جائیں کسی کو وہاں پہنچتے. اس لیے قدر کرو، علماء سے پیار کرو، ان سے محبت. یہ لوگ تمہیں نہیں ملیں گے. اور یہ تو اللہ نے بھی نہیں کہا جی میں پاس ہوں نہیں کرنا جڑا 100 نمبر رہ گیا ہے. اور یہ تو پاکستان گورنمنٹ کا بھی قانون ہے، وہ بھی 33 والے کو پاس کر دیتی ہے. اللہ دی قسمیں تو ہی 95 والے فیل کر چڑھے نے پڑا. یہ بلا جی اللہ بھی پاس کر، پنجاب گورنمنٹ بھی پاس کر دیتی ہے 33 والا. تم نے 90 نمبروں والے فیل کر دی ہیں. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں نہیں، تم خوبیاں دیکھو اور علم حاصل کرو. اپنے اداروں سے پیار کرو، اپنے مدرسوں سے محبت کرو، اپنے بیٹے دو. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے، پھر وہی رنگ واپس آئے. صرف محنت کی ضرورت. آخری بات یہ دیکھو، یہ تھا دور سونا. بس آخری بات، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا پہلا دن، ایک بچی آگے چھوٹی سی آگے رونے لگ پڑی. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. اور پتر بڑا اوکھا دور آ گیا. اللہ ان فتنوں سے بچائے. جس کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا ہوا ہے کس کا، وہ بھی جناب بیٹھ کے ابو بکر صدیق پہ بھونک رہا ہوتا ہے. ہاں جی، کیونکہ حلالی نہیں بھونک سکتا صدیق اکبر پر، یہ حرامی کا کام ہے. حلالی نہیں صدیق اکبر، کیونکہ صدیق اکبر تو وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حلالی نہیں صدیق اکبر پہ بات کرے گا. اور یاد رکھنا میں ان کو بھی کیمرہ لگا ہوا ہے. وہ کتیا تو بھونک صدیق اکبر تے، تیرا بھونکنا اتنے رہ جانا، کیونکہ جتنے صدیق اکبر نے اتنے بھونکنا نہیں جانا، اتنے جدو بھی جانا درود ہی جانا. تو اپنے منہ کالا کر رہا ہے، تو اپنی آگ بڑھا رہا ہے. اور صدیق اکبر کو تیرے نہیں بھونکنے سے فرق پڑے گا، کیونکہ جہاں وہ حضور کی خدمت میں ہے نا، اور حضرت عمر فاروق، وہاں کسی کا بھونکنا جاتا ہی نہیں. وہاں جب بھی جاتا ہے یہی جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. وہاں یہ جاتا ہے، تیرا بھونکنا وہاں نہیں جائے گا کوئی. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ہو جاؤ اور بھی. آپ نے فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بھیج کے ہم گزر بسر کرتے ہیں. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نکال نہیں سکتی. دادی ہے گھر میں، ایک اندھی بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، اسے نکلے گا نہیں. روز لیے رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم نے موجود تھے نا. اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. صدیق اکبر رو پڑے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پھرنانے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آپ رو پڑے. اور رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے؟ آپ نے فرمایا نہ رو، حضور نبی کریم علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. میں پھر وہی کہوں گا جی تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا بدلو پتر اپنے آپ. ان سے پیار کرو. یہ خزانہ تمہیں ان لوگوں سے ملے گا. علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. اللہ حضرت کا فیض اسی طرح جاری و ساری رکھے. حضرت کا لگایا یہ جو درخت ہے، اللہ اس کو اور پھل عطا کرے، اللہ اور پھول عطا کرے. جتنی بھی شخصیات بیٹھی ہیں اللہ ان کے سائے اہل سنت کے سر پہ سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ